الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ احباب گرامی، بڑا ہی پرفتن دور گزر رہا ہے۔ جوں جوں وقت کے لمحات میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو عجیب و غریب قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بار بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ سے ڈرایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس اہم اور نازک مسئلہ میں خبردار فرمایا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ان الفاظ کے ساتھ بار بار کہا کہ دیکھو میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، اور الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پیغام کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور مودت کے ساتھ آگے منتقل کیا۔ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہم جتنی بھی اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ذخیرہ کتب ہے وہ صحابہ کرام کی روایات سے مامور ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ فضائل اہل بیت ہم بزبان اصحاب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرتے ہیں اور ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ کسی کو بھی کبھی اسی وجہ سے عوام الناس کے دلوں میں اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت جو کہ ایک فطرت ہے اس کو رکھا، اور پھر صحابہ کرام کا بتایا ہوا وہ جو پیغام تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ آگے منتقل ہوتا رہا، اور عوام الناس الحمدللہ اس پیغام پر عمل کرتی ہے اور اس پر دھیان دیتی ہے۔ مسلمان سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے یہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے، جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی دیگر جتنے بھی میرے محبوب کے یہ اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ بار بار لوگوں کو اسی لائن پہ چلا رہے ہیں کہ لوگوں اہل بیت اطہار کا دامن تھامو۔ اب وہ جو محبت منتقل ہوئی اہل بیت اطہار کی، اور دن بدن جو اس میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کچھ ناسبی لوگوں کو، خارجی و ذہن لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ یہ ذکر علی، ذکر حسن، ذکر حسین، یہ ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر یہ کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں یہ ذکر شامل ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ یہ رک سکتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ہی اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے پچھلے دنوں بڑے ہی نامی گرامی جناب علامہ عمر فیض قادری صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا اور ان کی وہ گفتگو سنی، جس کو وہ بڑے ہی بے خوف ہو کے اور بے خطر بتا رہے تھے کہ یہ جو شاہ است حسین والی ربائی ہے حضور خواجہ اجمیر کی، یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی شیعہ جو شاعر ہے معین الدین کی، اس کی لکھی ہوئی ہے۔
احباب گرامی اس پر علماء نے الحمدللہ بڑے اچھے جواب بھی ارشاد کیے ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ اس ایکشن کے ریئیکشن میں، اس قول کے رد میں اور اس عمل کے رد عمل میں ہمارے بہت سارے اہل سنت کے غیور محبان اہل بیت اطہار نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز کی ہی ربائی ہے، اور بریلی شریف سے اور دیگر انڈیا کے بہت سارے اہل سنت کے جو آستانے اور مدارس ہیں وہاں سے اس کے جواز اور حقہ کے بنا لا الہ اشت حسین کو پڑھنے اور اس کے جائز ہونے اور اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہونے کے فتاوی جات بھی موجود ہیں اہل سنت و جماعت کے، اور جن مکاتب فکر کے وہ فتوے پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کا اہل سنت سے کبھی نہ تعلق تھا اور نہ آج بھی تعلق ہے۔ تو احباب گرامی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں فرض کریں وہ حضرت خواجہ اجمیر کی نہ بھی ہو، حالانکہ اس پر سند موجود ہے، دلائل موجود ہیں کہ وہ خواجہ اجمیر کی ہی لکھا ہوا یہ خواجہ اجمیر کا کلام ہے، اور میں یہ عرض گزار ہوں عوام الناس سے کہ نہ بھی ہو، مثلا نہ بھی ہو، کسی اور کا بھی لکھا ہو، تو اس سے اعتراض اس بات پر فقط یہ ہے کہ اس ایک ربائی نے عوام الناس اور مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو زیادہ کیا ہے، اور یہ ربائی اہل بیت اطہار کی محبت میں اضافہ کرنے کا باعث ہے۔ چونکہ یہ واردات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ لو جی یہ تو حضرت خواجہ معین الدین کا کلام ہی نہیں ہے، چونکہ بر صغیر میں حضرت خواجہ اجمیر کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو جب ہم یوں کہیں گے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے یہ کہلوایا گیا، مقصد اصل میں یہ تھا، یہ ان کی ربائی ہے یا ان کی ربائی نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم یوں کہیں گے نا کہ یہ خواجہ اجمیر کی ربائی نہیں ہے، تو اہل بیت اطہار کی محبت میں جو لوگ حضرت خواجہ اجمیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کلام کو محبت اور قدر کی نگاہ سے اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اور تاجدار اولیاء کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی بھی امام حسین علیہ السلام کو یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے۔ بس یہ واردات ڈالنے کے لیے تاکہ شک پیدا ہو جائے، اور شاید یعنی ان کی ایک ناکام کوشش ہے، شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں کہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور شک میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ ایسی جتنی بھی وارداتیں، ایسے لوگ جتنے بھی ہیں وہ، اور یہ جو متعلقہ شخص ہیں علامہ عمر فیض قادری صاحب، میں تو احترام سے ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے سٹیج کی زینت رہے ہیں، بہت زیادہ دیر تک رہے ہیں، تو احباب گرامی لیکن وہ ہوں یا ان جیسا کوئی بھی ناسبی و ذہن آدمی ہو، ناسبیت جن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی وہ خود ہوں یا ان جیسا کوئی بھی شخص ہو، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ ان کے یہ پراپیگنڈے اہل بیت اطہار کی محبت میں کبھی بھی شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ چونکہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت دن بدن آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ناسبی اور خارجی اپنی موت خود ہی مرتے رہیں گے۔ اس لیے کیونکہ نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہیں، بتا دیا کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، تو جب ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے تو پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت، اس منشاء خداوندی کے تحت، اللہ کے پروگرام کے تحت وہ انشاءاللہ العزیز ہر آنے والے لمحے میں بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ناسبی اور یہ خارجی اور یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے والے یہ اس رفع ذکر کو دیکھ کر، اس ذکر کی بلندی کو دیکھ کر اپنی موت خود ہی مرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ یہ ربائی حضور خواجہ اجمیر کی ہی ہے، اور اس پر حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ اقبال نے
اسی بات کو اپنے اشعار میں اپنے الفاظ میں بھی ذکر کیا ہے اور بہت سارے شعراء کرام نے، اور ہمارا وہ جو بہت سارے اہل سنت کے مدارس ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، ان سے فتاوی جات بھی موجود ہیں کہ ایک تو یہ حضرت خواجہ اجمیر کا کلام ہے، اور دوسرا جو فتویٰ جس بات پر ہے کہ اس کلام کے پڑھنے میں حقا کے بنا الہ الہ است حسین کوئی حرج نہیں ہے، یہ نظریات اہل سنت کے مطابق بالکل درست ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ دین کی بقا کے لیے بنیاد ہیں کلمے کی، کیونکہ آپ نے اس کو بچایا ہے اس کلمے کو، اسی لیے حضرت خواجہ اجمیر نے یہ بات کہی ہے۔ تو میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یوں ہی اہل بیت اطہار کی محبت میں جیتا اور مرتا رہنے کی توفیق دے۔ اور میں ایک پیغام بھی دوں گا بالخصوص سادات کو کہ وہ کیوں خاموش ہیں، کس کا منہ دیکھ رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے، کیوں نہیں وہ بولتے، کیوں نہیں وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے، کیوں نہیں وہ اپنے حلقہ احباب میں یہ میسج عام کرتے اہل بیت اطہار کی محبت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ اور خود وہ پہلے بندہ سیکھے؟ اللہ کے نبی کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی محبت، اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ تو جو مرشد بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے آستانے کھولے ہوئے، وہ تو ایک باپ، روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اس روحانی اولاد کو سکھائیں کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی مقام و منزلت یہ ایسے ناسبی ملاؤں کے کہنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بس مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ان کی اصلیت ظاہر ہونا ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی۔ تو رب العالمین اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں یوں ہی ان سے جو ہے وہ متمسک رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی در سے ہمیشہ اسی در سے خیرات لیتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔